مقام ان کو ملا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی خوش قسمت ہے، ان کے والدین بھی خوش قسمت ہے، یہ خاندان خوش قسمت ہے جس کے اندر ایک حافظ قرآن بچہ آیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے ان کے والد کو، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تمام احباب نے کہے مبارکباد دیں، بارک اللہ کی دعا دیں، مبارکباد دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر فاروق صاحب سے، سر آپ تشریف لے آئے، ڈاکٹر حسن صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لے آئے، ڈاکٹر عارف عامر صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لے آئے، شیخ فاروق صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ بھی تشریف لے آئے۔ نیکی کا عمل ہے، اس میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ، اللہ پاک اس پہ بھی اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے دوسرے بچے تھے حافظ محمد عمر، جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے دل کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرنے کی اور یاد کرنے کی سعادت سے بخشا۔ یہ بھی خوش قسمت ہے، ان کے والدین، ان کا خاندان، ان کی برادری، تمام لوگ خوش قسمت ہیں۔ اور یہ اعزاز ہمارے حصے میں آتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا بچہ، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے حافظ محمد عمر۔ میں اپنے والدین کو، ان کو بھی اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر بڑے انعام سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے تیسرے حافظ صاحب جو ہیں، چھوٹے سے حافظ صاحب ہیں، حافظ محمد ایان صاحب، آپ آگے آ جائیں۔ ان کی دستار بندی کا عمل ہوتا ہے، میں اس کے لیے اپنے بھائی ملک فراز صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لے آئیں، بھائی خلیل صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لے آئیں، قاری فضل الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں، بچوں کی دستار بندی کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے چوتھے حافظ صاحب ہیں، حافظ عبداللہ صاحب۔ اللہ رب العزت ان کے بھی خوب علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، یہ اعزاز ان کو بھی حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں اپنے ادارے کے ڈائریکٹر محترم جناب محمد صدیق صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح ہمارے میڈیا کوارڈینیٹر جو ہیں بھائی محمد علی صاحب، ان سے ملتمس ہوں وہ بھی تشریف لائیں اور اس بچے کی دستار بندی کا عمل کروائیں۔ ہم چاہ رہے تھے ہمارے یہ جو خوش قسمت چہرے ہیں، خوش قسمت بچے ہیں، حاملین قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، دستار بندی کا عمل ہوگا، آپ ان کے سر پہ دست شکر رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سب
بارک اللہ. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کے والدین کو, ان کے خاندان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل اختتامی مراحل ہے, صرف ہم نے انعامات تقسیم کرنے ہیں بچوں کے درمیان. اس سے قبل ایک مرتبہ ادارے کی ڈاکومنٹری جو پڑھی گئی, لیکن کوئی تکنیکی معاملات کی خرابی کی وجہ سے آواز بھی صاف نہیں تھی, ویڈیو بھی صاف نہ آ سکی. تھوڑا سا مختصر سے وقت کے لیے دوبارہ ایک ڈاکومنٹری چلا کے معلوم ادارے کی, تاکہ ادارے کے ایک اچھا تعاون آپ کے سامنے آ سکے. مستقبل کے لیے دن رات کوشاں. تعلیم جو کسی بھی قوم کی پہچان اور کسی بھی معاشرے کی وجہ جان ہوتی ہے. تعلیم جو ملک و ملت, اقوام و افراد سبھی کی ترقی و بقا کی ضامن کہلاتی ہے. اسی تعلیمی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر شجر ایجوکیشن سسٹم کا قیام عمل میں لایا گیا. شجر ایجوکیشن سسٹم کا نصب العین فقط معیاری تعلیم نہیں, بلکہ اس تعلیم کے ساتھ بہت ضروری اور لازمی عمل تربیت بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے. کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ محض گھسے پٹے لفظوں کو رٹوانا لیکن مشہور کی پہچان کو ہرگز تعلیم تصور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ تعلیم سفر ہے خودی کا. تعلیم نام ہے خدا شناسی کا. تعلیم جینا سکھاتی ہے اور تعلیم تہذیب بتلاتی ہے. گزشتہ 2 سالوں سے شجر ایجوکیشن سسٹم تمام زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے اسلامی شعار و اقدار کے عین مطابق دور جدید کے جدید ترین تعلیمی نظام و نصاب کی روشنی میں آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات کوشاں ہے. ہمارا مشن ان حالان وطن کو بہترین انسان, کامل مسلمان اور محب وطن پاکستانی بنانا ہے. آنسو امید کے یہ دیے, یقین و تیقن کے یہ چراغ, عزم و استقلال کی یہ قندیلیں, شب ظلمت و جوہر میں صبح نو کا پیغام یہ اپنے حصے کی روشنی ضرور کرے گی. شجر ایجوکیشن سسٹم گارڈن ٹاؤن ملتان بنیادی طور پہ 4 شعبہ جات کا حسین امتزاج ہے, جن میں شجر اسکولی سسٹم, شجر حفاظ سسٹم, شجر حفاظ ایجوکیشن سسٹم اور شجر تربیہ سسٹم شامل ہے. شجر اسکول سسٹم کلاس PG سے گریڈ 8 تک نونہالان ملت کو تعلیم سے بہرور کرنے, انہیں کارآمد بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. بچوں کو شاندار اور بہترین فضا میں مسلسل سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزارا جاتا ہے. ان کی عزت نفس اور خودداری کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھ کے انہیں مشفقانہ اور دوستانہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے. فردن ہر بچے کے بیہیویئر کو پوری طرح اسٹڈی کرنے کے بعد ان بچوں کو انہی مزاج کے مطابق چلانے کا لاہ عمل مرتب کیا جاتا ہے. ہر ایک بچے کو انفرادی اور خصوصی توجہ کے ساتھ ان کی نفسیات, ضروریات اور ترجیحات کے پیش نظر منتھلی پلانز مرتب کیے جاتے ہیں. جدید دنیا کے قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھا ملانے کے لیے انہیں ڈیجیٹل اسکلز, جن میں کمیونیکیشن, کانٹینٹ رائٹنگ, ویڈیو کریشن جیسی ضروری اور لازمی امور کے متعلق پڑھایا, سمجھایا اور بتایا جاتا ہے. شجر اسکول سسٹم میں ٹیچر فیکلٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, کیونکہ اساتذہ کا بچوں کی شخصیت اور تربیت پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. کسی بھی نو منتخب سٹاف کو خوب جانچا اور پرکھا جاتا ہے. اسی لیے شجر اسکول سسٹم میں تمام سرٹیفائڈ ٹیچرز شاندار تعلیمی اسلحہ, بہترین تعلیمی تجربات اور کمال مہارت و اشتراک کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات کوشاں ہے. شجر اسکول سسٹم کے بچوں کی پروگرس پہلے کی بنسبت اب کہیں زیادہ قابل تحسین, ہمت افزا اور قابل داد ہے.
شجر حفاظ ایجوکیشن سسٹم یہ عطائے خدا بندی اور انتخاب لم یزل ہے کہ آسمانوں سے چند مخصوص سینوں کو منتخب کر کے انہیں قرآن کریم بطور امانت سونپ کر امین قرآن بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ محض عرصہ 2 سال میں شجر حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے ایسا 2 سال میں آپ کے بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دیا ہے۔ جہاں یہ ننھے بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں سمونے کا احساس پا رہے ہوتے ہیں، وہیں ان کو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا مرتب کردہ اسکول ایجوکیشن کورس بھی روزانہ 2 گھنٹے پڑھایا جاتا ہے، جن میں انگلش، اردو، سائنس اور میتھمیٹکس حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے نصاب کا لازمی حصہ ہے۔ شہر حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے طلباء کی تجوید یعنی تلفظات کی ادائیگی، لہجے کی دلکشی اور قراءت و ترتیل کی عمدگی کے لیے روزانہ آدھے گھنٹے کی ڈیجیٹل مشق کروائی جاتی ہے، جس میں اسپیکر اور اسکرین کی مدد سے مختلف آئمہ حرم کی تلاوت سنوائی پھر اسی لہجے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ شجر حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا بنیادی اصول ہے کہ جب طالب علم کا 1 سے 12 مکمل ہوگا تو 1 پارے کا امتحان، 5 پاروں پہ مکمل 5 پاروں کا امتحان، اسی طرح 15، 20 اور پورے قرآن کریم مکمل ہونے پہ پورے قرآن مجید کا امتحان دینا لازمی ہے۔ شجر حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کی مار پیٹ پہ سختی سے پابندی ہے، کیونکہ اس امر پہ ہم سب کا کامل ایمان ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور معجزات مار پیٹ سے نہیں بلکہ خلوص، نیت، شوق اور محبت سے رونما ہوتے ہیں۔ شجر ایجوکیشن سسٹم کا سب سے اہم، ضروری اور لازمی شعبہ شجر تربیت سسٹم، بچے کو تربیت کے عمل میں سے گزارنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ تربیت کے اثر سے صرف ایک فرد نہیں بلکہ خاندان اور نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ اچھی اور مثالی تربیت سے نسلیں سنورتی اور معاشرہ بنتا ہے، جبکہ بری اور غلط تربیت کا خمیازہ نسل اور معاشرہ دونوں کے نصیب سیاہ کر دیتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے سن کر آئے ہیں کہ بچہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو نقش ڈالو گے انہی کا رنگ اس کی شخصیت سے جھلکے گا۔ اسی بات کو گرہ لگائے شجر ایجوکیشن سسٹم آپ کے ان پورے کاغذوں پہ محبت و الفت، ادب و آداب، احترام و اکرام، صبر و تحمل، برداشت، بہترین اخلاق اور اعلیٰ صفات کے نقش ڈالنے اور ان کی شخصیت میں نقوش کا پختہ رنگ بھرنے میں صبح شام مگن ہے۔ شجر تربیت سسٹم کے تحت پورا سال ان بچوں کو روزانہ 1 منٹ تربیت کورس کروایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی بچوں میں واقعی ضمیر کے اظہار کی قوت پیدا کرنے کے لیے ان کے مابین تحریری و تقریری مقابلہ جات کا انعقاد شجر تربیت سسٹم کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے، تاکہ کبھی کوئی بچہ ڈنکے کی چوٹ پہ علی الاعلان اپنی بات کسی بھی محاذ پہ کسی بھی میدان میں کرنے کے قابل بن سکے۔ شجر تربیت سسٹم اس بات کا پورا خیال رکھتا ہے کہ بچوں سے طنز و تنقید کی بجائے مربت و محبت سے کام لیا جائے، تاکہ کسی بھی کمزور لمحے کسی بھی بچے کی خود اعتمادی اور خودداری کو ہرگز ٹھیس نہ پہنچے۔ شجر ایجوکیشن سسٹم آپ کے بچوں کو آپ کی جانب سے سونپی ہوئی فقط ذمہ داری نہیں بلکہ امانت تصور کرتا ہے، اور ہم خود کو ان کا محض استاد نہیں بلکہ امین سمجھتے ہیں۔ شجر ایجوکیشن سسٹم کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ اور نایاب امانتیں سونپنے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیں ہمیشہ ہر جگہ اور ہر مقام پہ ان کا امین پائیں گے۔